آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے قابو کیا جا سکتا؟ یو اے ای پہ بھی حملہ ہوا، قطر پہ بھی حملہ ہوا، کویت میں امریکی جہاز گر رہے ہیں اور ایران کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، کارپیٹ بامنگ کی گئی ہے امریکنز کی طرف سے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں شہید کر دیتے ہیں۔ جی اس دنیا میں سچ وہی ہے جو امریکہ کہتا ہے اور سچ وہی ہوتا ہے جو امریکہ کرتا ہے۔ جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، باقی سارے لوگ ہیں، انہوں نے وہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی مظاہرے نہیں کیے گئے۔ مودی کا جو دورہ تھا اسرائیل کا، اور مودی اور نیتن یاہو کی جو ملاقات تھی، اس کے بعد ہی تو ایران کے اوپر عذاب آیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس مشکل صورتحال میں جو کچھ اچھا کر سکتے ہیں وہ ہو رہا ہے، اور دعا کیجئے کہ پاکستان کسی بڑے قضیے میں انوالو نہ ہو، درمیان میں ایک ثالث کے روپ میں ہونا چاہیے جو اس اختلاف کو ختم کرائے اور اس کشیدگی کو ختم کرائے۔ یہ پاکستان کا رول ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے دو قوتیں تھیں، ایک اسرائیل اور ایک امریکہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے احتجاج ہونے چاہیے جہاں خون خرابہ سٹارٹ ہو جائے؟ ہم دنیا میں کہیں مسئلہ ہو، ہمارے لوگ اپنے ملک کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب موب ہوتا ہے نا، اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ گولی کون چلاتا۔ انڈیا کے چینل ہیک ہوئے ہیں اور وہاں پر پاکستان کا میسج چلا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر تو انڈیا اسرائیل کی گٹھ جوڑ سے ہی ہوا ہے نا۔ وہ ایک جنگ پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ کافی دن سے جو ہے پاکستان نے ان کی چوکیوں پہ حملہ کیا۔ اب جو ہے وہ پاکستان 32 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے، جہاں پہ جو ہے افغانستان کے جتنے دہشت گرد ہیں ان کو ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی ملٹری مائٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے افغانستان کے پاس۔ یہ شرارت کر سکتے ہیں، یہ دہشت گردی کر سکتے ہیں، لیکن فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ اگر ہم بات کریں پوری دنیا کی، خطے کی، تو پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال مزید جو ہے وہ خراب ہوتی گئی، اور پھر جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی تصاویر گئیں اور باقاعدہ کنفرم ہو گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آج بات کریں گے کہ اب جو ہے وہ خطے میں بدلتی صورتحال کیا ہے، کس طرح سے پاکستان اس کو کس طرح سے مانیٹر کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنی باقی گلف سٹیٹس تھیں ان کے اوپر بھی حملے کیے گئے، وہاں سچویشن کیا ہے اس ٹائم پہ، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور ایک بڑی اہم چیز جو آج ہم نے دیکھی کہ واشنگٹن پوسٹ امریکی اخبار ہے، وہاں ایک رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا، ایک بڑا انکشاف کیا گیا کہ جو ایران کے اوپر حملہ کیا ہے وہ امریکہ نے نہیں کیا۔ وہ حملہ کس نے کیا ہے وہ ذرا آگے جا کے میں رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر کون لابنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں مظاہرے سٹارٹ ہو گئے۔ اسی طرح مظاہرے جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوئے، ہم نے کراچی کی صورتحال بھی دیکھی، ہم نے اسلام آباد کی، پورے ملک کے اندر جو ایک کیوس کی سچویشن تھی وہ ہمارے سامنے تھی۔ ذرا اس پہ بات کریں گے کہ مظاہرے کیوں کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر خبر آتی ہے رات کے ٹائم پہ کہ جیو نیوز ایک پاکستانی چینل ہے، اس کو جو ہے وہ ہیک کر لیا گیا۔ ہمارے سامنے وہ ایک میسج نظر آیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسرائیلی ہیکرز نے اس کو ہیک کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان نے بھی بیسکلی تو یہ سائبر سیکیورٹی کے جو حملے ہیں یہ سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بھی منہ توڑ جوابی وار کیا، اور انڈیا کی ایک نیوز ایجنسی ہے ABP، اس کے اوپر بھی پاکستان نے اس کو ہیک کر لیا، اور کیا دکھایا گیا اس کے اوپر اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ پاکستان نے جس طرح سے وہاں پہ ٹارگٹ آپریشن چل رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ کتنے کلومیٹر تک افغانستان میں جا چکا ہے، اور اب جو ہے وہ افغانستان اس کے اوپر سارا کیا سوچ رہا ہے۔ انہی تمام تر موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو ہمار سب۔ اگر میں سب سے پہلے بات کروں، صورتحال ہم سب کے سامنے واضح ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے رمشا، کچھ دنوں کے اندر پوری دنیا بدل گئی۔ بالکل اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس وقت دنیا پر تیسری عالمی جنگ کے بادل لہرا رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ تنازع لگتا تھا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے، لیکن اب اس کے معاملات بہت آگے تک پہنچ گئے ہیں۔ اب دبئی پر بھی حملہ ہوا، کویت پہ بھی حملہ ہوا،
UAE پہ بھی حملہ ہوا، قطر پہ بھی حملہ ہوا، کویت میں امریکی جہاز گر رہے ہیں، اور ایران کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، کارپیٹ بامنگ کی گئی ہے امریکنز کی طرف سے. وہ جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں شہید کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر افسوس کا، رنج کا اظہار کرنا چاہیے. مسلم امہ کے اتنے بڑے لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو انہوں نے شہید کر دیا، اور جس طرح کیا کہ ان کے پاس پریسائز انفارمیشن تھی. اور ماضی میں بھی یہی ہوا کہ جب ان کی فورسز کے کمانڈرز کہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک بلڈنگ کے ایک فلیٹ کے اندر، تو پریسائز ان کے پاس انفارمیشن تھی، انہوں نے وہیں ان لوگوں کو ہٹ کیا. آیت اللہ خامنہ ای کا جانا، 36 سال سے وہ ایران کے سپریم لیڈر تھے. یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا اور ساری دنیا کے لیے. لیکن ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دنیا بدل گئی ہے. ماضی میں جب سرد جنگ تھی، 2 سپر پاور تھی، رشیا اور امریکہ، تب صورتحال مختلف تھی. اب ایران کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے جو ایران پر بہیمانہ حملے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں سے کہیں سے آواز نہیں آ رہی. احتجاج زبانی کلامی ہو رہا ہے. کیا روس کی طرف سے کوئی آواز آئی؟ کیا چائنا نے امریکہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی؟ کیا کسی اور ملک نے اس طرح کی بات کی؟ اور یہ ساری بڑی پاورز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں سچ وہی ہے جو امریکہ کہتا ہے، اور سچ وہی ہوتا ہے جو امریکہ کرتا ہے، جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے مسلم امہ کے ساتھ. ان کا امریکہ اور اسرائیل کی جو گٹھ جوڑ ہے، اس نے مسلم امہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اور ایران کے اندر تو انہوں نے خاص طور پہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں بھی کہا کہ وہ ایران کو نہیں بننے دیں گے ایک نیوکلیر پاور. اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو بھی یہ ترغیب دی کہ اگر آپ باہر نکل آئیں گے اور یہ رجیم چینج کر دیں گے تو آپ فائدے میں ہوں گے. ایک ملک دوسرے ملک کے شہریوں کو کہہ رہا ہے، ورنہ اس کے سوا، موت کے سوا آپ کے پاس کوئی حل نہیں رہ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو عمار صاحب، آپ نے جیسے بھی بات کی رجیم چینج کی، آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہوگا رجیم چینج کرنا؟ دیکھیے، بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے رجیم چینج کی. کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی جو فیک ویڈیوز تھیں، کہ جب آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ویڈیوز سامنے آنی شروع ہو گئیں کہ یہ قم میں، شیراز میں، اصفہان میں لوگ نکلے ہیں اور اس شہادت کو جو ہے ان کے انتقال کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ فیک ویڈیو تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایران کے اندر ظاہر ہے ایک اپوزیشن ہر معاشرے میں ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جیسے امریکہ کا پلان ہے کہ وہ شاہ ایران کے صاحبزادے کو وہاں لائے اور پھر وہ دوبارہ وہی دور دوبارہ واپس آ جائے، میرے خیال میں اس کا امکان ابھی نہیں ہے. اور جو لوگ ہیں وہ آیت اللہ خامنہ ای کے نظریات کے ساتھ ہیں، اور ان کو فی الحال حکومت چینج کرنے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی. اچھا عمار صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ابھی انہوں نے حکومت کے کچھ لوگ لے کے آئے بھی ہیں اس طرح سے، لیکن اس میں عمار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور باقی ہمارے جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، باقی سارے لوگ ہیں، انہوں نے وہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی مظاہرے نہیں کیے گئے. پاکستان اس ٹائم پہ ڈپلومیٹکلی کس طرح سے سوچ رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ پاکستان کے نیبر میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف افغانستان ہے، افغانستان میں دہشت گردوں کو ہم مار رہے ہیں، ساری عمر ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ بھی کوئی بیان دیا ہے کہ بھئی یہ جنگ رکوانی چاہیے؟ جنگ ہی ہے نا، ہم دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کو جس طرح اس میں فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، پاکستان سنا ہے 32 کلومیٹر تک اندر چلا گیا ہے، ساری ان کی چوکیاں ختم کر دی ہیں، ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، ان کی پناہ گاہیں تباہ کی ہیں. تو ایک طرف تو یہ جنگ کا سماں، دوسری جانب ہمارے نیبر میں انڈیا ہے. انڈیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہود و ہنود کا جو نیکسس ہے، جو مودی کا جو دورہ تھا اسرائیل کا، اور مودی اور نیتن یاہو کی جو ملاقات تھی، اس کے بعد ہی تو ایران کے اوپر عذاب آیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، تیسری طرف ایران ہے جہاں پر جنگ جاری ہے، ایک طرف چائنا ہے. اچھا، یہ ہماری جغرافیکل پوزیشن بن رہی ہے. اس میں ہر طرف سے ہمیں خطرہ ہے. چائنا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن باقی ساری سائڈ پہ تو دیکھیے نا جنگ لگی ہوئی ہے، بالکل اور حالات خراب ہونے، اور انڈیا سے کسی قسم کی بھی شرارت اور حماقت کی توقع کی جا رہی ہے. ان حالات میں پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے؟
اور جو ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی بہتر ہو سکتا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. ان حالات میں بھی اگر ایران کا سفیر یونائٹڈ نیشن میں جا کر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے تو یہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. ان حالات میں بھی اگر ہم یہ طالبان دہشت گردوں کو مار رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہے. ان حالات میں بھی اگر انڈیا کی طرف سے کوئی واضح شرارت نہیں ہو رہی، اگر ہم ملیٹریلی اتنا اور ڈپلومیٹکلی اتنے اسٹرانگ نہ ہوتے تو انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن بنیار المرصوص کا سبق اسے یاد ہے، لہٰذا وہاں سے وہ حرکت نہیں ہو رہی. پاکستان اٹس اے ویری ٹائٹ روپ. یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. اس مشکل صورتحال میں جو کچھ اچھا کر سکتے ہیں وہ ہو رہا ہے، اور دعا کیجئے کہ پاکستان کسی بڑے قضیے میں انوالو نہ ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن عمار صاحب دیکھیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ باقی گلف کنٹریز بھی جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی میزائل حملے ہو رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. اس کو پاکستان کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس چیز کو؟ دیکھیے دوسری یہ جو دبئی میں حملہ ہوا اور عرب اماراتس میں حملہ ہوا، کویت پر، قطر پر، اور اس میں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں جو لیکن وہاں پر جہاں پہ تیل کے ذخائر ہیں حملے تو وہاں پر کیے گئے. تو اس کا ایک تو فوری طور پہ ریئیکشن یہ ہوگا کہ dنیا میں جو ہے تیل کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. پاکستان ان کے ساتھ بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے. ایرانی بھی ہمارے برادر اسلامی ملک ہے، ایران بھی، اور ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے زبردست تعلقات. پاکستان کو اس وقت درمیان میں ایک ثالث کے روپ میں ہونا چاہیے جو اس اختلاف کو ختم کرائے اور اس کشیدگی کو ختم کرائے. یہ پاکستان کا رول ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ساتھ پاکستان نے ہم سائیڈز لینے کی پوزیشن میں نہیں. جی ہم کردار ادا ضرور کر سکتے ہیں لیکن سائیڈ ہم کسی کی نہیں لے رہے، یہ بہت کیٹیگوریکلی کلیئر ہے. اچھا ہمارے صاحب، اب ذرا میں ایک ایسے پوائنٹ کی طرف آتی ہوں جو کہ آج دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی. واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی. میں اس کے بارے میں، مجھے پتا ہے آپ کا سوال کیا ہے اور اس پہ میں بہت تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ آئی اور وہ انتہائی غلط رپورٹ ہے، اس سراسر پروپیگنڈا ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا، اور یہ مغربی ممالک کا میڈیا ہمیشہ مسلمان ممالک کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جو ہے اسرائیل کے کہنے پر اور شاید کسی اور اسلامی ملک کے کہنے کے اوپر یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا ہے. اچھا بھئی کوئی اور اسلامی ملک کیوں ایسا کرے گا؟ تو یہ سراسر پروپیگنڈا ہے. یہ مغربی صہیونیت کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے، سمبل ہے. وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ایک وار تو جیسے امریکہ حملہ کر رہا ہے ایران پہ، ایک وار وہ میڈیا کے ذریعے چلاتے ہیں. اور اس میں بنیادی طور پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے دو قوتیں تھیں، ایک اسرائیل اور ایک امریکہ. ان دونوں کے نیکسس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے، ان کے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ اچھا پھر سعودی عرب کے حوالے سے دیکھیے، سعودی عرب آپ کو پتہ ہے مسلم امہ کہ جہاں پر بھی کوئی مسائل ہوں وہاں پر سعودی عرب کا رول جو ہوتا ہے وہ ثالث کے طور پر ہوتا ہے. وہ امن کا پیغام دیتے ہیں، وہ کشیدگی کو ختم کرتے ہیں، وہ اختلافات کو ہوا نہیں دیتے. تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے انتہائی مضحکہ خیز ہے، اور اس کو جتنا اس کی تردید کی جائے اور جتنی اس کی احمقانہ قسم کی بات ہے، اس پہ میرے خیال میں کوئی تبصرہ کرنا بھی تبصرہ کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی اگر اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو جو مسلم امہ کا اتحاد ہے وہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. یہ کوشش یہی ہے اس سٹوری کے ذریعے کہ مسلم امہ کے اندر نفاق ڈالا جائے، تفرقے پیدا کیے جائیں تاکہ ان کے آپس میں نقصان ہو. لیکن کچھ نام ایسے ہیں جیسے پاکستان کے نام پر مسلم امہ اکٹھی ہوتی ہے، متحد ہوتی ہے، اس طرح سعودی عرب کا نام بھی تمام مسلم ممالک کے لیے بڑا متبرک اور محترم ہے. وہاں پر بھی اختلاف کی کوئی صورت بالکل ایسے ہی، وہ جگہ بھی بہت مقدس ہے ہمارے صاحب. لیکن ہمارے صاحب اس سارے سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ جب آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے دنیا بھر میں مظاہرے سٹارٹ ہو گئے. اسی طرح سے مظاہرے جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کراچی میں بھی دیکھا، وفاقی دارالحکومت میں بھی دیکھی یہ چیز، باقی شہروں میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے احتجاج چل رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے احتجاج ہونے چاہیے جہاں خون خرابہ سٹارٹ ہو جائے؟
بھائی دیکھیے یہ پاکستانی قوم کا عجیب روایت ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی مسئلہ ہو ہم اپنے ملک کو جلانا شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر غریبوں کے موٹر سائیکل جلانے سے، کیا ہوگا؟ یہاں پر رستے بند کرنے سے، یہاں پر ایمبولینسوں کے آگے ٹائر جلانے سے کیا امریکہ، اسرائیل، ایران کے اوپر حملے روک دے گا؟ نہیں. اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان کو بالکل نقصان ایسے ہی ہو رہا ہے. اور پاکستان کی تعریف امریکہ کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے. دنیا میں اور بھی جگہ احتجاج ہوتا ہے، آپ کو احتجاج کرنے کا بالکل حق ہے. ایگزیکٹلی. کیا جب پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی کیا ایران میں لوگوں نے ٹائر جلا دیے تھے؟ کیا رستے بند کر دیے تھے؟ نہیں کیے تھے. اسی طرح امریکہ کے اندر 20 لاکھ اہل تشیع لوگ موجود ہیں. 20 لاکھ بہت بڑا نمبر ہے. کیا انہوں نے سڑکیں بند کی ہیں؟ ہم نے تو کیا انہوں نے پتھراؤ کیا ہے؟ کیا وہاں پر آگ لگا دی گئی ہے؟ ہم دنیا میں کہیں مسئلہ ہو ہمارے لوگ اپنے ملک کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب موب ہوتا ہے نا اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ گولی کون چلاتا ہے، بالکل ایسے لاٹھی کی آواز کہاں سے آتی ہے. اور وہ ہمیشہ اس طرح کے موب میں کچھ شرپسند لوگ، پاکستان کے دشمن تو ساری دنیا میں، کچھ شرپسند لوگ گھستے ہیں اور وہ گولی چلاتے ہیں اور نقصان پاکستانی عوام کا ہوتا ہے. سنبھالنا حکومتوں کو پڑتا ہے. کل جو کراچی کی فوٹیج آئی ہے اس میں ایک صاحب احتجاج کر رہے ہیں وائٹ رنگ کی شرٹ اور سیدھا سفارت خانے کی طرف گولیاں چلا رہے ہیں. یہ احتجاج کا کون سا طریقہ؟ دنیا میں کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا. تو پاکستانیوں کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے. ہم سب کے دل جو ہیں غم سے بھرے ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو ہی آگ لگانا شروع کر دیں. اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ریاست کو قانون پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، کیونکہ ریاست کے لیے تمام شہری برابر ہیں. تو اگر وہ رستہ روک کے ایمبولینسوں کا احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ریاست کا فرض ہے کہ اس رستے کو کلیئر کرانا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. احتجاج جو ہے وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پرامن احتجاج کریں. لیکن ہمارے سب احتجاج کی طرح سے ایک ہم نے چیز دیکھی کہ سائبر حملے جو ہیں وہ بھی ہم نے اس سچویشن میں دیکھے جہاں احتجاج ہو رہے ہیں وہاں سائبر حملے بھی ہو رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک رات کو جیو نیوز اور ایک اور نیوز چینل ہے وہاں پہ ان کی نشریات کو بند کر دیا گیا اور ایک اپنا پیغام انہوں نے چلا دیا پاکستانی فوج کے اگینسٹ اور باقی اس طرح سے. اس کے بعد جو ہے وہ آج پاکستان نے انڈیا کی ایک نیوز ایجنسی ہے ABP کے نام سے، وہاں پہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ سائبر اٹیک کیا، منہ توڑ جواب دیا، جہاں پہ جو ہے وہ آرمی چیف کا پیغام چلایا گیا، آرمی چیف کی تصویر دکھائی گئی، پاکستان کے ٹینکس دکھائے گئے اور یہی لکھا گیا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. منہ توڑ جواب تو مودی کو ملا ہے. اچھا بھائی دنیا بڑی خطرناک جگہ ہو گئی ہے. کل جو جیو ہیک ہوا اور پھر ARY بھی، جیو اس وجہ سے ہیک ہوا کہ پاکستان کا مقبول ترین چینل ہے اور اس کے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے جو قواعد ہوں گے یقیناً بہت اچھے ہوں گے. اظہر عباس کا میسج آیا اور انہوں نے بعد میں ٹویٹ بھی کہا کہ 24 گھنٹے سے کوشش ہو رہی تھی اور پھر ہمیں اپنی ٹرانسمیشن بند کرنا پڑی. اور جب وہ میسج آ گیا نامناسب میسج، پاکستان فوج کے خلاف میسج پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہو اور پھر دوسرا ان کی ویب سائٹ بھی بلاک ہو گئی اور وہ بھی ہیک ہو گئی، اس پہ موساد کا میسج چل رہا ہے. تو دیکھیے وہ تو خیر ہم نے کنٹرول کر لیا فوری طور پر، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ملکوں کے بینک اکاؤنٹس بھی ہیں تو ان کی سیکیورٹی کی انفارمیشن ہے، فلائٹس کی انفارمیشن ہے، لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹس ہیں، پرسنل انفارمیشن ہے، تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. اور کسی کے ساتھ، اور یہ AI کا دور ہے، کسی چیز کا کیا تماشا بنایا جا سکتا ہے یہ تو نہیں پتہ. تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں ایک اور وار کے لیے تیار رہنا چاہیے. پاکستان نے تھوڑا سا جھلک ضرور کرائی ہے، جو انڈیا کے چینل ہیک ہوئے ہیں اور وہاں پر پاکستان کا میسج چلا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر تو انڈیا اسرائیل کی گٹھ جوڑ سے ہی ہوا ہے نا. تو پاکستان نے کیا، لیکن یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اب محفوظ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی ملک، نہ کوئی شخص.
بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. ایک طرف تو یہ جنگ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ صورتحال بہت کشیدہ ہے اس ٹائم پہ. دوسری طرف جو ہے وہ ایک جنگ پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی ہو رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ کافی دن سے جو ہے پاکستان نے ان کی چوکیوں پہ حملہ کیا. اب جو ہے وہ پاکستان 32 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے جہاں پہ جو ہے افغانستان کے جتنے دہشت گرد ہیں ان کو ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی اثر اس جنگ کے اوپر یا اس وار کے اوپر ہوگا جو ابھی اوور آل خطے میں صورتحال چل رہی ہے؟ اچھا بھائی، ساری دنیا بہت خوش ہے. جی پاکستان جس طرح کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے افغانستان کے اندر، جہاں جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، جہاں جہاں ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہاں ان کو مارا جا رہا ہے. افغانستان کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کہ اس رات 53 جگہ پر حملہ ہوا تھا، اور پاکستان نے پھر 73 جگہ حملہ. یہ لیجیے آئی ایس پی آر نے بتایا. اور پھر پاکستان نے اس اٹیک کا جواب دیا. انہیں بہت اچھی طرح سبق سکھایا. اور پاکستان کے پاس بہت زیادہ ایریا، لیکن پاکستان کو اس ایریا میں کوئی انٹرسٹ نہیں. یہاں سے صرف دہشت گردی آتی ہے، پاکستان کو اس میں قبضہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کی ملٹری مائٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے افغانستان کے پاس. یہ شرارت کر سکتے ہیں، یہ دہشت گردی کر سکتے ہیں، لیکن فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اب انہیں ایک ایسا سبق ملا ہے، میرے خیال میں دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ایک گرینڈ آپریشن کرے. اور وہ گرینڈ آپریشن ہے جس سے ان سب دہشت گردوں کا ایک ہی دفعہ قلع کما کیا جائے. اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان صرف اپنے امن کی جنگ نہیں لڑ رہا، ان دہشت گردوں سے ساری دنیا کو خطرہ ہے. تو پاکستان دنیا کے امن کی جنگ لڑ رہا ہے، اور بڑی کامیابی سے افغانستان میں اس کی منزلیں طے ہو رہی ہیں. کوئی سنا ہے کہ کوئی 15 ممالک کے منتے ترلے بھی کر رہے ہیں افغانستان کے، بس اب ہمارا بیچ بچاؤ کرا دیں، ہم نہیں لڑ سکتے. یہ انہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے. وہ میرے خیال میں اگر ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، اور جو پہنچا ہے بنو میں دیکھ لیجئے، باجوڑ میں دیکھ لیجئے، ترلائی میں دیکھ لیجئے، بہت نقصان کیا ہے انہوں نے. اور یہ وہ مکار دشمن والی بات ہے نا، سامنے آ کے مقابلہ نہیں کیا، دہشت گردی کی ہے، تو پھر اس کا مزہ تو انہیں چکھنا پڑے. اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. عمار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.